الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. علماء کرام، محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز ماؤں اور بہنوں، پیارے بچوں، اللہ رب العزت والجلال نے ہم انسانوں کو اس روئے زمین پر اشرف المخلوقات بنا کر بھیجا. ہم اللہ کی مخلوقات میں سب سے اچھی اور بہتر مخلوق ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نظر میں. اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم انسانوں کو خیر و شر دونوں راستہ دکھلایا. اس کے بعد اس بات کا علم بھی عطا کیا، اس بات کی بصیرت بھی دی کہ یہ راستہ خیر کی طرف لے جانے والا ہے، یہ خیر اللہ کی رضا اور اس کے رضوان اور جنت تک پہنچانے والا ہے. دوسری طرف یہ بتلایا گیا کہ یہ راستہ اللہ کی ناراضگی اور اس کے عقاب کا ہے، اور یہ عقاب اللہ کے جہنم تک پہنچانے والا ہے. انسانوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس دنیا میں بڑی بڑی آزمائشوں سے آزمایا. ایک طرف شہوات و شبہات کی آزمائش ہے، انسانوں کے اندر ایسی قوت پیدا کر دی گئی، ایسی شہوت پیدا کر دی گئی کہ جو چیزیں اس کے نفس کو اچھی لگتی ہے، جب وہ ان چیزوں کو دیکھتا ہے تو وہ بسا اوقات اپنے اوپر ضبط نہیں کر پاتا، بسا اوقات اپنے اوپر کنٹرول نہیں کر پاتا. دوسری طرف دین کے معاملے میں ہر جانب شبہات کے شکار ہیں لوگ. وہیں ایک دوسری طرف اس طرح سے آزمایا گیا انسانوں کو کہ جو سب سے بڑا ابدی اور دائمی دشمن ہے اسے انسان کے پیچھے لگا دیا گیا. جو انسان کا ابدی اور دائمی دشمن کون ہے؟ شیطان. شیطان کو انسان کے پیچھے لگا دیا گیا اور شیطان کو انسان کے گمراہی کی سبب اور وجہ بنا دیا گیا. اور شیطان نے یہ حلف اٹھاتے ہوئے کہا تھا کہ فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، کہ رب میں سب کو گمراہ کروں گا
کہا کہ اللہ میں سب کو گمراہ کروں گا، تیری قسم ہے میں سب کو گمراہ کروں گا سوائے ان لوگوں کے جن کے دلوں میں اخلاص ہے، جو مخلص ہیں، مخلصوں کے علاوہ میں سب کو گمراہ کروں گا۔ اس کے بعد اللہ کی آزمائش کا ایک تیسرا نمونہ یہ دیکھیے کہ انسان جس اعضائے جسمانی کی تسکین کے لیے، انسان کے پاس جو عضو ہے اس کا جسم جو ہے اس کی تسکین کے لیے، اس کے سکون و راحت کے لیے، وہ جو غلط کامیں کرتا ہے، جو ایسا کام کرتا ہے جو اللہ کے بغاوت اور اس کے ناراضگی کا کام ہے، قیامت کے دن یہی اعضائے جسمانی، یہی اس کے جسم کے اعضاء اس کے خلاف کھڑے ہو جائیں گے۔ روز محشر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رونگٹے کھڑے کر دینے والا منظر کھینچا اور فرمایا کہ اليوم نختم على افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما كانوا یکسبون، کہ آج کے دن ہم زبانوں پر مہر لگا دیں گے، جس زبان سے وہ صحیح کو غلط اور غلط کو صحیح ثابت کرتے تھے، آج روز محشر ان کی زبانوں پر مہر لگا دیا جائے گا، ان کے ہاتھ وتشہد ارجلہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما كانوا یکسبون، آج ان کے ہاتھ بات کریں گے ہم سے، ان کے پیر گواہی دیں گے جو کچھ وہ کام کیا کرتے تھے، ان کے پیر بولیں گے، ان کے ہاتھ بولیں گے اللہ کے سامنے کہ یہ بندہ یہ تیری رضا اور تیری رضوان کا کیا کام کرتا تھا، اور یہ بندہ تیری ناراضگی اور تیرے عقاب کا کیا کام کرتا تھا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس دنیا کو دار العمل اور دار الابتلاء بنایا۔ اس دنیا میں آپ یقین رکھیں اس بات کا کہ آپ جو بھی کریں گے، آپ جو بھی عمل کریں گے، جس آیت کو، جس سورہ کو میں نے ابھی نماز مغرب میں پڑھا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ آپ یقین رکھیں اس پر کہ اس دنیا میں آپ جو بھی ذرہ برابر بھی کام انجام دیں گے اگر اچھائی کا، تو کل قیامت کے دن یہ اچھائی آپ کے سامنے ظاہر کر دی جائے گی، اور ذرہ برابر بھی اگر آپ برائی کا کام کریں گے، اگر ذرہ برابر بھی برا کام کریں گے اللہ کی ناراضگی اور اس کے عقاب کا، تو کل قیامت کے دن یہ آپ کے سامنے حاضر کر دیا جائے گا۔ اس لیے کہ اللہ کی کتاب ایسی ہے، اللہ کی کتاب ایسی ہے جس میں کچھ نہیں چھٹتا ہے۔ وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا۔ ذرا یاد کرو وَوُضِعَ الْكِتَابُ، آپ کا نام اعمال، آپ کا جو کچھ کی کالا چٹھا ہے سب آپ کے سامنے کھول دیا گیا ہے، اور وہ مجمع 150,000 کا نہیں ہے بلکہ اولین و آخرین کا اجتماع ہے، سارے لوگ اس وہاں پر جمع ہیں۔ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ، مجرمین جن کو دل میں چور ہے وہ ڈریں گے کہ ہم نے جو کچھ کیا ہے آج سارا کالا چٹھا کھل جائے گا۔ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ، اور وہ کہیں گے یا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ، کہیں گے کہ یہ ہائے افسوس، یہ کیسی کتاب ہے، مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا، کہیں گے کہ یہ کتاب ایسی ہے کہ اس نے چھوٹے اور بڑے کسی گناہ کو چھوڑا ہی نہیں ہے۔ اس کتاب میں چھوٹی گناہ، بڑی گناہ، خلوت کی گناہ، جلوت کی گناہ، تنہائی کی گناہ، منظر عام پر سب کے سامنے کی ہوئی گناہ، ساری گناہیں حاضر ہیں۔ اسی لیے مجرمین ڈرنے لگیں گے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں ہم اس عقیدے اور ایمان کے ساتھ جیے کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں، یہ دنیا دار العمل ہے، ہم جو کچھ کر رہے ہیں ان سارے چیزوں کا ہمیں حساب و کتاب دینا ہے۔ اور یہ بھی سوچ لیں کہ جب حساب و کتاب دینا ہے تو حساب و کتاب کے بعض شروعات اس دنیا سے ہی ہو جاتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک قاعدہ بنا دیا کہ جو نیکی اور اطاعت کا کام اس دنیا میں کرے گا اس کی نیکیاں ضائع نہیں جائیں گی۔ جو نیکی کرے گا یہ نیکی اس کی ضائع جانے والی نہیں ہے، بلکہ جو نیکی کرے وہ یہ سوچ کر نیکی کرے کہ جہاں یہ نیکی اسے آخرت میں فائدہ پہنچانے والی ہے، آخرت میں اللہ کی رضا اور اس کی جنت ملنے والی ہے، وہیں دنیا میں بھی اسے فائدہ ہوگا، دنیا میں بھی اس کی نیکی کا فائدہ ہوگا۔ اور اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ جو آدمی مرد ہو یا عورت ہو، ذکر ہو یا انثیٰ ہو، جو بھی نیک عمل کرے گا فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم اسے ایک خوشگوار زندگی دیں گے، ایک ایسی زندگی جس زندگی میں سعادت ہو، ایک ایسی زندگی جس زندگی کی وہ تمنا کرتا ہے، ایک ایسی زندگی جو زندگی وہ چاہتا ہے اپنے لیے، ایسی زندگی اسے دی جائے گی جب وہ نیکی اور اطاعت کا کام کرے گا۔
اس کا مفہوم مخالف اور اس آیت کا الٹا مفہوم یہ ہوا کہ جو معمولی سے معمولی گناہ بھی کرے گا، اگر گناہ کا اللہ کی ناراضگی اور اس کے عقاب کا کام ہوگا تو آپ یہ بھی سوچ رکھیں کہ اس عقاب کا اثر آپ کے زندگی پر ہوگا، اس عقاب کا اثر آپ کے زندگی کا پر ہوگا۔ جب نیکی کا اثر آپ کے زندگی پر ہوگا تو جو آپ غلط کام کرتے ہو اس غلط کام کا بھی اثر آپ کے زندگی پر ہوگا۔ اور اس مفہوم کو، اس معنی کو قرآن و سنت میں بڑے شرح و بسط کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، بڑے تفصیلات کے ساتھ بیان کیا گیا ہے کہ عقاب، یہ اللہ کا عقاب یہ کیوں آتا ہے، یہ سزائیں یہ کیوں ملتی ہیں، یہ دنیا میں طرح طرح کی آزمائشیں، طرح طرح کے عذاب یہ کیوں آتے ہیں۔ اس مدعے کو، اس معنی کو قرآن و سنت میں بڑے شرح و بسط کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، اور یہ واضح کیا گیا کہ برائیاں، معاصی، نافرمانی یہ انسان کے اجتماعی اور انفرادی زندگی پر اثر انداز ہوتی ہے۔ انسان کی اپنی زندگی پر بھی گناہیں اثر کرتی ہے، انسان کے گھر والوں کی زندگی پر بھی برائیاں اثر کرتی ہے، اس کے سماج اور سوسائٹی پر بھی برائیاں اثر کرتی ہے۔ کبھی برائیوں کی نحوست سے پورا گھر تباہ و برباد ہو جاتا ہے، کبھی برائیوں کی نحوست سے اس کی صحت چلی جاتی ہے، کبھی برائیوں کی نحوست سے اس کا رزق چھن جاتا ہے، اس لیے کہ معاصی اور نافرمانی یہ وہ نحوست ہے جو انسان کا چین و سکون غارت کر دیتا ہے۔ معاصی اور نافرمانی اللہ کا عقاب کا موجب ہے۔ معاصی اور نافرمانی سے بسا اوقات انسان کی عبادتوں کی لذت چھن جاتی ہے، اور نافرمانی سے کبھی کبھار انسان کی اچھی بھلی زندگی میں وہ عذاب آتا ہے کہ ہر طرف زندگی اتھل پھتل، زندگی کے سارے نظام تاہو بالا ہو جاتے ہیں، سمجھ میں نہیں آتا کہ ایسا کیا ہو گیا زندگی میں کہ اب کچھ جو بھی ہم کام کر رہے وہ کام اپنے صحیح جگہ پر پہنچ نہیں رہا ہے، کوئی بھی نشانہ صحیح جگہ پر لگ نہیں رہا ہے۔ اگر ہم غور کریں تو خبر یہ لگتی ہے کہ اس میں کچھ نہ کچھ ہمارے کیے ہوئے اعمال کا بدلہ ہے، کچھ نہ کچھ ہمارے کیے ہوئے کاموں کی یہ سزا ہے۔ اس لیے کہ یہ یقین رکھیں کہ جو بھی آپ کرتے ہیں ان کاموں کا اثر آپ دیکھنا ہے، ان کاموں کا اثر آپ کو دیکھنا ہے۔ اس لیے کہ یہ گناہیں اور نافرمانی یہ بہت بڑی نحوست ہے، خاص طور سے جب گناہیں نہ لگے، معاصی اور نافرمانی کرتے ہوئے انسان کے کان پر جوں نہ رہیں گے۔ اللہ رب العزت والجلال نے بہت ساری قوموں کا نقشہ کھینچا، بہت ساری قوموں کے بارے میں قرآن میں بڑی شرح و بسط کے ساتھ، تفصیلات کے ساتھ آگاہ کیا گیا۔ اللہ نے فرمایا کہ وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا وَعَذَّبْنَاهَا عَذَابًا نُكْرًا۔ کتنی ایسی بستیاں تھیں، کتنے ایسے لوگ تھے، کتنے ایسے لوگ تھے کہ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ، جس نے اپنے رب کے حکم سے نافرمانی کی، رسولوں کا کہا نہیں مانا، جو دین اور شریعت جو باتیں کہتی تھی ان باتوں کو ان لوگوں نے مانا نہیں۔ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا، تو اس کے بعد کیا ہوا؟ فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا، ہم نے ان کا سخت کی گرفت لی، ہلکی پھلکی گرفت نہیں لی بلکہ سخت گرفت لی۔ فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا وَعَذَّبْنَاهَا عَذَابًا نُكْرًا، اور سخت عذاب میں ہم نے انہیں گرفتار کر لیا۔ فَذَاقَتْ وَبَالَ أَمْرِهَا وَكَانَ عَاقِبَةُ أَمْرِهَا خُسْرًا، اپنے انجام کو ان لوگوں نے بھگتا، اپنے گناہوں کی پاداش میں، طرح طرح کی عقاب میں، طرح طرح کی سزاؤں میں وہ جکڑ دیے گئے، اور ان سزاؤں سے نکل نہیں سکے، وہ انجام ان کا بد سے بدتر ہو گیا۔ یہ گناہوں کی نحوست تھی، یہ گناہوں کا انجام تھا جس نے انسان کو اتنی مصائب و مشکلات میں گرفتار کر دیا۔ اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑی سنجیدگی کے ساتھ اس حدیث کو سنیے جو میں بیان کرنے جا رہا ہوں، ابن ماجہ کی صحیح روایت ہے۔ پیارے رسول نے صحابہ اکرام میں مہاجرین کی جماعت کو مخاطب کر کے کہا، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ پیارے رسول نے مہاجرین کی جماعت کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، یا معشر المہاجرین خمس خصال اذا ابتلیتم بہن واعوذ باللہ ان تدرکوہن، میرے صحابہ تم یہ سن رکھو کہ 5 ایسی خصلتیں، 5 ایسی بیماریاں ہیں کہ میں یہ نہیں چاہتا کہ تم ان بیماریوں میں گرفتار ہو، تم ان کاموں کو انجام دو، کیونکہ اگر تم ان کاموں کے کرو گے تو اس کے انجام کو ضرور دیکھو گے، اگر تم ان کاموں کے کرو گے تو اس کے انجام کو بھی تم ضرور دیکھو گے۔ وہ کام کیا ہے جن کاموں سے پیارے رسول نے ڈرایا کہ اگر یہ کام کرو گے تو اس کا انجام تم ضرور دیکھو گے؟
آپ نے کہا کہ لم تظہر الفاحشۃ فی قوم قط حتی یعلنوا بها الا فشا فیہم الطاعون ولو جاءوا التی لم تکن مضت فی اسلافہم الذین مضوا. میرے صحابہ جب بھی کسی قوم میں، کسی بستی میں، کسی علاقے میں فحش و منکرات کا بول بالا ہو جاتا ہے، برائیاں عام ہو جاتی ہے، برائیوں کو برائی نہ سمجھا جائے، برائی دھڑلے سے انجام دی جائے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ الا فشا فیہم الطاعون ولو جاء التی لم تکن مضت فی اسلافہم. ان کے اندر ایسی بیماریاں پیدا ہوتی ہے، ایسی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں جو ان کے باپ داداؤں نے دیکھا نہیں تھا، سنا نہیں تھا. آج ذرا آپ اپنے گرد و پیش کا جائزہ لیجئے، اپنے گھر کا، اپنے آپ کا جائزہ لیجئے. کتنی ایسی بیماریاں ہیں جو آج سے 25 سال پہلے ہمارے باپ داداؤں نے سنی تک نہیں تھی کہ یہ بیماریاں بھی ہو سکتی ہیں. آج وہ ان بیماریوں میں ہم گرفتار ہیں. ہماری زندگی دواؤں کے بھروسے. آج کس کو کہا جائے، بوڑھوں کو کہا جائے، جوانوں کو کہا جائے، نوجوانوں کو کہا جائے، ہر آدمی ایسی بیماریوں میں گرفتار ہے کہ اگر ایک دن ایک وقت دوا نہ کھائے تو زندگی درہم برہم ہونے لگتی ہے. یہ پیارے رسول کی پیشین گوئی تھی کہ جب کسی قوم میں، کسی بستی میں، کسی علاقے میں برائیاں انجام دی جائے، اس طرح انجام دی جائے کہ برائیاں عام ہو جائے، تو پھر ایسے بیماریوں کے لیے تیار ہو جو بیماریاں پہلے نہیں تھی. آپ یہ نہ سوچیں کہ چھوٹی گناہیں یہ کہ کوئی معنی نہیں رکھتی، چھوٹی گناہوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے، بلکہ چھوٹی گناہیں بھی بڑی بن جاتی ہیں، اور اتنی بڑی بنتی ہے کہ حتی یہلکن الرجل، یہاں تک کہ وہ چھوٹی گناہیں بھی بسا اوقات انسان کو ہلاک کر دیتی ہے. تو آپ نے کہا کہ جب گناہیں عام ہو جائے تو پھر ایسی بیماریوں کے لیے تیار ہو جو پہلے بیماری نہیں تھی. اس کے بعد آپ نے دوسری بات کہی، آپ نے کہا وَلَمْ يَنْقُصُ الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِلَّا أُخِذُوا بِالسِّنِينِ وَشِدَّةِ الْمَؤُونَةِ وَجَوْرِ السُّلْطَانِ عَلَيْهِمْ. میرے صحابہ یہ بھی یاد رکھو کہ جب ناپ تول میں ڈنڈی مارا جائے، جب ناپ تول میں کمی کی جائے، جب تجارت میں دھوکہ دیا جائے، اور جب تجارت میں صفائی نہ ہو، تب کیا ہوگا پھر؟ وَلَمْ يَنْقُصُ الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِلَّا أُخِذُوا بِالسِّنِينِ. تو اس کے بعد تمہارے اوپر ویسے ہی قحط سالی آ سکتی ہے جیسا یوسف علیہ السلام کے زمانے میں مصر میں آئی تھی. جس طرح وشدت المؤونۃ وجور السلطان علیہم، تمہاری زندگی تنگ بنا دی جا سکتی ہے، اور سلطان کا، بادشاہ کا، حاکم وقت کا حکومت کی سختی تمہارے اوپر آ سکتی ہے. گویا کہ یہ حدیث اور اس کے جملے یہ سارے آج کے ہیں. یہ 1450 سال پہلے نہیں، بلکہ آج کی حقیقت کی عکاسی کی جا رہی ہے. آج کے حالات سے واقف کیا جا رہا ہے کہ جب ناپ تول میں، تجارت میں کمی کی جائے، تجارت میں صفائی نہ ہو، کاروبار میں، لین دین میں صفائی نہ ہو، آدمی دوسرے کو حقوق کو ہڑپے، تو پھر کیا ہوگا؟ الا اخذوا بالسنین وشدت المؤونۃ وجور السلطان علیہم. یہ ساری برائیاں، ساری بیماریاں، اور اس کے بعد ہمارا سماج، کاروبار میں، لین دین میں جس قدر بے ایمانی ہے، اسے زیادہ شر و بستے کے ساتھ، زیادہ تفصیلات کے ساتھ بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہم کس طرح کاروبار کرتے ہیں، کس طرح ہماری تجارت ہے، کس طرح اس میں مظلوموں کا حق، کمزوروں کا حق کس طرح دبایا جا رہا ہے، ان ساری باتوں کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس کے بعد نبی علیہ السلام نے تیسری بات کہی، اور آپ نے کہا وَلَمْ يَمْنَعُوا زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ إِلَّا مُنِعُوا الْقَطْرَ مِنَ السَّمَاءِ وَلَوْلَا الْبَهَائِمُ لَمْ يُمْطَرُوا. اور جب کوئی قوم، مسلمانوں کی جس بستی میں زکوٰۃ کی رقم کو صحیح طرح سے ادا نہیں کیا جاتا، تو وہاں پر پھر اللہ کے آسمان سے بارش کا نزول روک دیا جاتا ہے. جب زکوٰۃ، یہ صاحب نصاب زکوٰۃ صحیح طرح سے ادا نہیں کرتے، تو اس کے بعد قریب ہے کہ آسمان سے بارش کے پانی کو روک دیا جائے. اور اگر یہ چوپائی نہ ہو، اگر یہ اللہ کی مخلوق نہ ہو، تو قریب ہے کہ جو بارشیں ہو رہی ہے وہ بھی روک دی جائے اور زندگی رک جائے، اور قریب ہے کہ آدمی پریشان ہو جائے. اگر یہ جانور نہ ہو تو جو ہو رہی ہے بارشیں، وہ بارش بھی نہ ہو. اور یہ نتیجہ کس بات کا ہوتا ہے؟ یہ نتیجہ اس بات کا ہوتا ہے کہ آپ کے اور ہمارے ہی بیچ میں ایسے لوگ ہیں جو زکوٰۃ کا پیسہ صحیح طرح سے نہیں دے رہے. وہ زکوٰۃ کے نام پر لائن تو لگا رہے اپنے گھروں میں، لیکن زکوٰۃ کی رقم جو نصاب اور حساب کے ساتھ دے رہے ہیں، اس حساب کے ساتھ اور اس نصاب کے ساتھ وہ زکوٰۃ کی رقم نہیں دے رہے ہیں. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آج موسم بھی ڈسٹرب ہے.
موسم بھی جس طرح سے بارش کا نزول ہونا چاہیے اس طرح سے باران رحمت کا نزول نہیں ہو رہا ہے۔ اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ وَلَمْ يَنْقُضُوا عَهْدَ اللَّهِ وَعَهْدَ رَسُولِهِ إِلَّا سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِّنْ غَيْرِهِمْ فَأَخَذُوا بَعْضَ مَا فِي أَيْدِيهِمْ۔ اور جب لوگ اللہ اور اس کے رسول کے عہد و پیمان کو توڑتے ہیں، یہ قرآن کیا ہے، یہ سنتیں کیا ہے، پیارے رسول کی حدیث کیا ہے، جب سے ہم نے کلمہ توحید کا اقرار کیا، جب سے ہم مسلمان ہوئے، ہم نے گویا کہ اللہ سے اور اس کے رسول سے عہد و پیمان کیا کہ جب اللہ کی باتیں آ جائے، جب رسول کی بات آ جائے تو وہ اس پر ہم آمنا و صدقنا کہہ کر اس پر ہم ایمان لے آئیں گے، اس کے لیے اپنے زندگی میں وقت نکالیں گے، اپنے زندگی کو اسی میں لگا دیں گے۔ آج کتنی باتیں ہیں کہ قرآن کے کتنے فرامین ہیں، کتنی احادیث مبارکہ ہے جسے بیان کرنے کے بعد ہمارے کانوں پر جو نہیں رنگ رہی ہے۔ آج ہر خطبے میں آپ سے یہ کہا جا رہا ہے کہ لوگوں دین کے نام پر بدعت و خرافات سے بچو۔ اس کے بعد بھی ہمارا سماج اور معاشرہ بدعت و خرافات کا گہوارہ بنا ہوا ہے۔ ہر بات پر یہ کہا جا رہا ہے کہ سب سے قیمتی شے یہ توحید ہے، سب سے قیمتی سرمایہ یہ توحید ہے۔ جب لوگ توحید کو چھوڑ دیں، جب لوگ ایک اللہ کو رب ماننا چھوڑ دیں، ایک اللہ کی عبادت کرنا چھوڑ دیں، تو اس کے بعد پھر بلائیں اور مصیبتیں آپ کا گھر دیکھ لیں گی۔ لیکن ان سارے چیزوں کے بعد ہم کرتے وہی جو ہمارا جی چاہتا ہے، تو پھر اس کے بعد اس مصیبت کے لیے بھی تیار ہو جائیں جب ہم عہد و پیمان توڑ رہے، جب ہم اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو چھوڑ رہے، تو پھر اللہ صلی اللہ علیہ عدوا من غیرہم، تو اللہ باہر سے دشمنوں کو لائے گا، لا کے آپ کے اوپر، ہمارے اوپر مسلط کر دے گا۔ فَأَخَذُوا بَعْضَ مَا فِي أَيْدِيهِمْ، اس کے بعد وہ باہر کے دشمن ہمارے جو اپنے حق ہیں، جو ہماری چیزیں، وہ چیزیں ہم سے چھین لیں گے، اور یہ ہمارے کیے ہوئے کاموں کا نتیجہ ہوگا۔ اس کے بعد اس حدیث میں آخری بات نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کہی کہ جب لوگ وَمَا لَمْ تَحْكُمْ أَئِمَّتُهُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ إِلَّا جَعَلَ اللَّهُ بَأْسَهُمْ بَيْنَهُمْ، جب لوگ اللہ کے دین کو چھوڑ کر، کتاب اللہ کو چھوڑ کر فیصلہ کرنے لگے، آپ کو کہیں فیصل بنایا گیا، فیصلہ کرنے والا بنایا گیا، آپ کو فیصلہ اللہ اور اس کے رسول کی سنتوں کے مطابق، طریقوں کے مطابق عدل و انصاف کے ساتھ انجام دینا ہے، آپ کو اقربا پروری کے بنیاد پر فیصلہ نہیں کرنا ہے، آپ کو عدل کے ساتھ آپ کو فیصلہ کرنے والا چنا گیا، آپ عدل کے ساتھ فیصلہ کیجیے۔ یہاں کہیں اقربا پروری کے بنیاد پر فیصلہ کیا جا رہا ہے، ہمارے ہیں اس لیے ہم ایسا فیصلہ کر رہے ہیں، کہیں اقربا پروری ہے، کہیں تقلید جامد ہے، کہیں تقلید کا تعصب ہے، کہیں اللہ اور اس کے رسول کے عہد و پیمان کو توڑا جا رہا ہے، کہیں اللہ اور اس کے رسول کے خلاف فیصلہ کیا جا رہا ہے۔ یہ ساری چیزیں جمع ہو کر گناہوں کا جو انجام ہونے والا ہے اس کی جھلک ہم دنیا میں بھی دیکھ رہے ہیں۔ دیکھیے گناہوں کے بارے میں جو اللہ کا جو سسٹم ہے، جو طریقہ ہے، وہ طریقہ ہمیں کتاب و سنت سے ملتا ہے کہ بعض ایسی گناہیں ہوتی ہیں جس کی سزا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل سے مؤخر ہوتی جاتی ہے، اور وہ مؤخر ہوتے ہوتے آخرت میں وہ سزا ہمیں ملے گی، آخرت میں جو مجرمین ہیں ان کو وہ سزا ملے گی، یا ممکن ہے کہ اللہ معاف کر دے۔ اور بہت ساری ایسی سزائیں جو سزائیں دنیا میں ہی مل جاتی ہیں، لیکن بہت سارے ایسے گناہ ہیں، بہت سارے ایسے پاپ ہیں جن گناہوں کی سزا دنیا میں بھی ملتی ہے اور آخرت میں بھی ملتی ہے۔ وہ ایسی گناہیں ہیں کہ ان گناہوں کو انسان دنیا میں بھی بھگتتا ہے اور آخرت میں بھی بھگتے گا۔ اس سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ عذاب سے پہلے الارم بجاتا ہے، تنبیہ کرتا ہے۔ جو آیت سورہ الف لام میم سجدہ کی میں نے پڑھی، اس میں اللہ نے فرمایا کہ وَلَا نُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، کہ ہم بڑے عذاب سے پہلے چھوٹا عذاب دیتے ہیں لوگوں کو، لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، تاکہ لوگ لوٹے اللہ کی طرف۔ یہ الارم بجانے کا، یہ تنبیہ کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگ پلٹے، اپنے زندگی میں، حالات میں، اپنے گرد و پیش میں جائزہ لیں، اپنے گرد و پیش کا جائزہ لیں، غور و فکر کریں اپنے گرد و پیش میں کہ کیا چل رہا ہے زندگی میں، جو فیصلے ہو رہے اللہ کی طرف سے، ان فیصلوں میں وہ غور کرے، زندگی میں ہونے والے تغیرات کو وہ ان زاویوں سے بھی دیکھے کہ ہمارے پاس بہت کچھ تھا، سب کیسے ختم ہو گیا، ہم بڑے صحت مند تھے، کیوں صحت ختم ہو گئی، ہمارے پاس بہت کچھ تھا، یہ اچانک کیا ہو گیا کہ ہماری چیزیں دھیرے دھیرے ایک ایک کر کے ہم سے رخصت ہو رہی ہے۔
وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ، بڑے بڑے عذاب سے پہلے ہم چھوٹی چھوٹی سزائیں دیتے تاکہ بندہ لوٹے اللہ کی طرف، دیکھے، محاسبہ کرے اپنے آپ کا، اپنے زندگی کو اس زاویے سے بھی دیکھے کہ کہیں کچھ ایسا کام تو ہم نہیں کر رہے جن کام کی وجہ سے ہمارے زندگی میں یہ سب ہو رہا ہے، کہیں کچھ ایسا پاپ تو نہیں ہو رہا ہے جن گناہوں کی وجہ سے ہماری زندگی میں اتھل پھتل مچی ہوئی ہے، ہم جو کام کر رہے ہیں وہ کام صحیح سے نہیں ہو رہا ہے، نعمتیں بھی چھینی جا رہی ہیں۔ اس لیے یہ الارم اور یہ تنبیہ، ہم اپنا کان کھڑا رکھیں، اپنی آنکھ کھول کر رکھیں کہ زندگی میں یہ تغیرات، یہ فیصلے اللہ کی طرف سے کیوں ہو رہے ہیں۔ کہیں مصائب و مشکلات رزق کے سلسلے میں ہے، کہیں مصائب و مشکلات اولاد کے سلسلے میں ہے، کہیں بیویوں کے سلسلے میں، یہ ساری باتیں کیوں ہو رہی ہیں؟ یہ تنبیہ ہے اللہ کی طرف سے، وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ ہم قوم عاد نہ بنے کہ جب بارش سے پہلے، عذاب سے پہلے جب بادل آتا ہے تو خوش ہو جاتے ہو، کہتے فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَتِهِمْ قَالُوا هَٰذَا عَارِضٌ مُمْطِرُنَا۔ جب عذاب کو دیکھتے، عذاب ان کو گھیرنے والا ہوتا ہے تو کہتے هَٰذَا عَارِضٌ مُمْطِرُنَا، یہ تو بادل ہے، ابھی برسے گا، جھوم کر برسے گا، جھم جھم برسے گا۔ اللہ نے کہا کہ بل هُوَ مَا اسْتَعْجَلْتُمْ رِيحٌ فِيهَا عَذَابٌ أَلِيمٌ، یہ تو وہ عذاب ہے جس کی تم جلدی کیا کرتے تھے، یہ ہوا ہے تیز و تن آندھی ہے جس میں دردناک عذاب ہے۔ تو ایسا نہ ہو کہ ہم ایسے بے خوف ہو جائیں جن بے خوفی کی بنیاد پر سابقہ قوموں کو ہلاک کر دیا گیا۔ الم تر کیف فعل ربک بعاد، قوم عاد کو آپ نہیں دیکھا کہ اللہ نے ان کے ساتھ کیا ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الاوتاد، یہ بڑی بڑی طاقت والی قومیں تھیں، بڑی بڑی طاقت والے قومیں تھیں، اللہ نے انہیں مقام عبرت بنا دیا، اللہ نے انہیں ان کے اعمال کے پاداش میں مقام عبرت بنا دیا۔ فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، سب کو ہم نے ان کے گناہوں کے پاداش میں پکڑ لیا۔ تو ایسا نہ ہو کہ عذاب سے پہلے الارم اور تنبیہ ہو رہی ہے اور ہم سمجھ نہیں پا رہے کہ یہ تنبیہ کیوں ہو رہی ہے۔ یہ تو کچھ ایسی سزائیں جو ظاہر ہو رہی ہے، اس کے علاوہ بہت سی ایسی سزائیں جسے ہم محسوس نہیں کرتے، ہم جاننا نہیں چاہتے۔ اس میں سے ایک سزا یہ کہ انسان بہت ساری نعمتیں ملتی ہیں اور ان نعمتوں کی وہ ناشکری کرتا ہے، ناقدری کرتا ہے۔ تو یہ جملہ یاد کر کے جائے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ناشکروں کے ہاتھوں میں اپنی نعمت باقی نہیں رہنے دیتا، اور عذاب جب آتا ہے یہ بھی ایک طرح کا عذاب ہوتا ہے کہ وہ نعمت چھین لی جاتی ہے۔ مال کی نعمت ہے، اگر آپ نے مال کے سلسلے میں ناشکری کی وہ مال آپ سے چھین لیا جاتا ہے۔ اللہ نے کہا کہ ضرب اللہ مثلا قریۃ کانت آمنۃ مطمئنۃ یأتیہا رزقها رغدا من کل مکان، ایک بستی کی مثال بیان کی کہ ہر طرح سے رزق آتا تھا، ہر طرف سے۔ جب اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی اللہ نے نعمتوں کو چھین لیا، فَأَذَاقَ اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ، ان نعمتوں کے بدلے انہیں خوف میں، بھوک میں مبتلا کر دیا۔ تو ناشکروں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نعمتیں باقی نہیں رکھتا۔ اگر علماء ہے تو یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے، اگر ان کی بھی نعت قدری کی جائے تو قریب ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سارے علماء کو آپ سے دور کر دے۔ اس کے بعد آپ کے بیچ میں رہبر تو ہوں گے، آپ کے بیچ میں رہنما تو ہوں گے، لیکن وہ عالم نہیں ہوں گے، وہ گمراہ خود بھی ہوں گے اور آپ کو بھی گمراہ کریں گے، وہ خود بھی گمراہ ہوں گے، دین کے نام پر آپ کو بھی گمراہ کریں گے۔ اس لیے اگر علماء ہے تو ان کی بھی قدر کیجیے، اس لیے کہ یہ بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ تو ان نعمتوں کا دور ہو جانا یہ بھی ایک طرح کا عذاب ہے، یہ تنبیہ ہے۔ اگر ان اعمال ختم ہو رہا ہے، کم ہو رہا ہے، تو یہ بھی ایک طرح کی تنبیہ ہے، کان کھڑا ہو جانا چاہیے۔ اسی طرح ایک عذاب یہ بھی ہے کہ انسان کو برابر نعمتیں ملتی رہے۔ جب برابر نعمتیں ملتی ہیں انسان سوچتا ہے یہ تو ہم اللہ کے بڑے ولی ہیں کہ ہمیں برابر نعمتیں مل رہی ہیں۔ ہرگز نہیں ہو سکتا ہے کہ یہ برابر نعمتیں یہ اللہ کی طرف سے استدراج اور ڈھیل ہو۔ سلف ایسے تھے کہ جب برابر نعمتیں ملتی رہتی تھی تو اس سے بھی گھبرانے لگتے تھے، کہتے تھے ایسا تو نہیں کہ کہیں یہ عذاب ہے اللہ کی طرف سے، استدراج ہے۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف جیسے صحابی جب طرح طرح کی نعمتوں کو اپنے سامنے دیکھتے ہیں اور تو اس وقت وہ یہ کہتے ہیں کہ مجھے اس بات کا خوف ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہماری جو اچھائیاں ہیں ان کا بدلہ ہمیں دنیائی میں مل گیا، ہماری اچھائیوں کا بدلہ ہمیں دنیائی میں مل گیا۔ اسی طرح ایک سزا یہ بھی ہے
جس سزا کو ہم محسوس نہیں کرتے کہ انسان کے اندر سے گناہوں کی جو محسوس کرنے کی صلاحیت وہ صلاحیت ختم کر دی جائے. گناہ ہو رہی لیکن گناہ اس کو سمجھ ہی میں نہیں آ رہے. علامہ ابن القیم کی بڑی مشہور کتاب ہے الداء والدواء، بیماری اور اس کا علاج. بیماری اور اس کا علاج نام سے کتاب ہی ہے. اس میں انہوں نے ان ساری بیماریوں کا علاج بتلایا اور کہا کہ یہ جو ابھی میں نے ذکر کیا کہ گناہ ہو، گناہ کا احساس نہ ہو، کہا کہ ھذا من اشد انواع العذاب، یہ سب سے بدترین عذاب کی ایک شکل ہے. تو انسان ان سارے چیزوں سے اپنا کان کھڑا رکھے. اسی طرح ایک چیز اور ہے جو بات میں بیان کر کے ختم کرتا ہوں کہ انسان ایسے لوگوں سے دور ہوتا جائے. یہاں تو ماشاءاللہ اچھے خاصی بھیڑ ہے، لوگ جمع ہیں، ورنہ ایسی مجلسوں سے شیطان انسانوں کو دور کرتا ہے. علامہ ابن القیم نے کہا کہ یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک عذاب ہے کہ اچھے جلساء، اچھے ساتھی، اچھی مجلسوں سے انسان دور ہو جائے، اس کے اندر وحشت پیدا ہو. جو اچھے لوگ ہیں جب اذان ہوتی ہے حی علی الصلاۃ تو نماز کی طرف آتا ہے، اسے راحت ملتی ہے، سکون ملتا ہے. لیکن یہ کمبخت ہے جس کے دل میں وحشت پیدا ہو جائے، گناہ کی وجہ سے اسے اس عذاب میں مبتلا کر دیا جائے کہ وہ اب نیکیوں میں اسے راحت نہیں ملتی، اچھے ساتھیوں کے ساتھ اسے چین نہیں ملتا. یہ عذاب ہے. وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ فَزَيَّنُوا لَهُمْ سُوءَ أَعْمَالِهِمْ. اس کے لیے اللہ تعالیٰ ایسے ساتھیوں کو مسلط کرتا ہے جو اس کے برائیوں کو اس کے لیے مزین کر دیتا ہے. تو یہ ساری بھی سزائیں. ہم اپنے گرد و پیش کا جائزہ لیں، اپنے حالات کے بارے میں سوچیں کہ ایسا تو نہیں ہے کہ ہمارے زندگی میں بہت کچھ ہو رہا ہے، بہت کچھ ہو رہا ہے، لیکن ہم اس میں سے کسی بھی چیز کو دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہیں. بصیرت کی نگاہ چھین لی گئی ہے، ایسا تو نہیں ہے. تو ہم سوچیں، غور کریں، توبہ کریں، اللہ کی طرف پلٹیں. ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہی دعا کرتے کہ بار الہ تو ہمیں توبہ کرنے والا بنا، معاصی اور منکرات سے بچنے کی توفیق نصیب فرما. بار الہ ہمیں اپنے دین پر مر مٹنے والا بنا، توحید و سنت کا شہدائی بنا. جب ہمارا اس دنیا سے جانے کا وقت آئے تو ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ہمارا آخری کلمہ کلمہ توحید ہو. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.